کہ سیکشن 4 کا ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. 26 کا ہم نے ایک اور تھوڑا سا پورشن دیکھا تھا تو ہم 26 کو دوبارہ کیری آن کریں گے. ٹیننٹ مینز اے پرسن ہو ہولڈس لینڈ انڈر another person. ٹیننٹ کہتے ہیں مستاجر کو جو کسی اور لینڈ اونر کے تابع زمین پر کام کرتا ہے، ہولڈ کرتا ہے. اور بٹ فار اسپیشل کنٹریکٹ وڈ بی لائبل ٹو پے رینٹ فار دیٹ لینڈ، کہ اس کے لیے وہ رینٹ پے کرے گا، اس کو مستاجری دے گا، وہ جو بھی طے ہوتی ہے 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 1,50,000 روپے ایکڑ، یا جو بھی ان کا طے شدہ ہوتا ہے جس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہوتا ہے. کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پیمنٹ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی کاشت میں سے حصہ دیں گے، کچھ کہتے ہیں جی ہم اس میں کاشت بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے. اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ انڈیویجولی ہر ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے مختلف ہوتے ہیں. تو بہرحال جو مستاجر ہوتا ہے، جس کو ہم مستاجر بولتے ہیں، وہ ایک مخصوص ایگریمنٹ کے تحت جو ادائیگی کرتا ہے وہ ٹیننٹ کہلاتا ہے. بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ، اور اس کے اندر وہ شخص شامل نہیں ہے. کون شامل نہیں ہے؟ اے مارگیجی اور آف دا رائٹ آف لینڈ اونر. اب جو مارگیجی ہوتا ہے، مارگیج ہوتا ہے کہ شخص نے کسی کو رہن پر زمین رکھ دی ہے، قرض لیا اور زمین رہن پر رکھ دی، لیکن وہ جس شخص نے وہ زمین پیسے دینے کے عوض اپنے پاس رہن میں رکھی ہے وہ مستاجر نہیں کہلائے گا. A person to whom a holding has been transferred or an estate or holding has been let in form under the provision of this act from the recovery of an arrears of land revenue or a sum of recoverable such as arrear. اور وہ شخص جس کے پاس وہ زمین ٹرانسفر ہوئی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اس کی انڈر دا پروویژنز آف دس ایکٹ ریکوری آف این ایریا آف لینڈ ریونیو کے لیے جو شخص کو کسی کے پاس پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی مستاجر نہیں کہلائے گا. اور اے پرسن ہو ٹیکس فرام گورنمنٹ اے لیز اور انآکوپائڈ لینڈ فار دا پرپز آف سبلیٹنگ اٹ. جو گورنمنٹ سے زمین لیتا ہے لیز پر، اس کو بھی مستاجر نہیں کہا جائے گا. آگے جاتا ہے ٹیننسی، سیکشن 27، اپنا ڈیفینیشن نمبر 27، سیکشن 4 کا سب سیکشن 27 ہے. ٹیننسی مینز اے پارسل آف لینڈ ہیلڈ بائی ٹیننٹ انڈر ون لیز اور ون سیٹ آف کنڈیشنز. جن شرائط پر ٹیننٹ مستاجری لیتا ہے، جن شرائط پر، جن سیٹ آف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر، اس کو ٹیننسی بولتے ہیں. انِریگیٹڈ لینڈ 27A مینز لینڈ ادر دین اریگیٹڈ لینڈ. اب اریگیٹڈ لینڈ ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر جہاں پر نہر کے ذریعے، پانی کے کھالے کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، ویل کے ذریعے، ٹینک کے ذریعے، کسی اور ذرائع سے، کسی بھی آرٹیفیشل ذرائع سے جو زمین اریگیٹ ہوتی ہے اس کو اریگیٹڈ لینڈ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لینڈز ہوگی اس کو ان اریگیٹڈ لینڈ کہیں گے. اینڈ انکلوز لینڈ فیڈ بائی رینز، جس کو بارشوں کے ذریعے جس کو پانی سیراب ہوتا ہے، فلڈز کے ذریعے، ہلز ٹریٹس کے ذریعے، اینڈ انکلٹیویبل اور ویسٹ لینڈ. تو اور اس میں وہ جو ویسٹ لینڈ ہوتی ہے اور انکلٹیویبل جو ناقابل کاشت ترازی ہوتی ہے وہ بھی ان اریگیٹڈ لینڈ میں شامل ہوگی. 28 ولیج آفیسر means a person appointed under this act whose duty is to collect or to supervise the collection of the revenue of an estate. ایک موضع کے جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کی کلیکشن میں اس کی ذمہ داری ہے یا اس کو سپروائز کرنے کی ذمہ داری ہے، تو وہ سب کے سب اس میں ولیج آفیسرز کہلائیں گے. اور ولیج آفیسرز کے اندر کنگوز، پٹواری، سروس سینٹر آفیشیلز، زیبرٹس، کٹرز اینڈ ٹھیکیدارز، پینس، ارباب، رئیس اینڈ ہیڈ مین، نمبردار وغیرہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ سیکشن تھا ہمارا. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر 2 پر بات کریں گے ڈویژنز اینڈ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. تھینک یو. السلام علیکم.